سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیغا 5000 صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے۔ اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرجہ بالا کتابوں سے مدد لی ہے۔ تفہیم القرآن، مصنف ابوالعلا مودودی۔ معارف القرآن، مصنف مولانا مفتی محمد شفیع۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، مصنف سید قاسم محمود۔ قصص القرآن، مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن۔ تفسیر ابن کثیر، مصنف علامہ ابن کثیر۔ تاریخ ابن خلدون، مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون۔ طبقات ابن سعد، مصنف علامہ محمد بن سعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن ہشام۔ شاخ زریں، مصنف جیمز جارج فریزر۔ تاریخ ایران، مصنف پروفیسر مقبول بیگ۔ طبقات ناصری، مصنف منہاج سراج۔ دنیا کا قدیم ترین ادب، مصنف ابن حنیف۔ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، مصنف چودھری غلام رسول۔ تاریخ انڈونیشیا، مصنف شاہد حسین رزاقی۔ تاریخ بلاد و فلسطین و شام، مصنف جی لی اسٹرینج۔ تاریخ بیت المقدس، مصنف ممتاز لیاقت۔ تاریخ مکہ مکرمہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ شام، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ لبنان، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ مدینہ منورہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ قسطنطنیہ، مصنف ہیرولڈ لیمب۔ توریت اور انجیل، دا رومن امپائر، آتھر اسٹوارٹ جونز۔ ہسٹری آف روم، آتھر آرتھر گلمن۔ کارتیج، آتھر الفریڈ جے چرچ۔ ویدک انڈیا، آتھر ٹی فشر۔ چالڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ ایشیریا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ پارتھیا، آتھر جارج رولنسن۔ بیزنٹائن امپائر، آتھر سی ڈبلیو سی اومین۔ میڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ گریس، آتھر ٹی فشر۔ کلاسک متھ اینڈ لیجنڈ، رومن امپائر، آتھر ایڈورڈ گبن۔ ہسٹری آف دا ورلڈ، آتھر ایچ اے ڈیوس۔ دی اینشینٹ ورلڈ، آتھر جوسف وارڈ۔ اینشینٹ انڈیا، آتھر جواہر لال نہرو۔ مونارکس، رولرز، ڈائناسٹیز اینڈ کنگڈمز آف دا ورلڈ۔ مہابھارتا، اے ہسٹری آف چائنیز سویلائزیشن، آتھر جیکیوس گرنٹ۔ گریٹنیس دیٹ واز بیبیلون، آتھر ایچ ڈبلیو ایف سیگز۔ 100 گریٹ کنگز اینڈ کوئنز، آتھر جان کیننگ۔ ان ساری مندرجہ ذیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل ناول ابلیغا، جو اسلم راہی ایم اے کا شاہکار ناول ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے۔
اس ناول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 167۔ آدھی رات کے آسمان پر تابندہ ستارے جھلملا رہے تھے۔ تیز طوفانی ہوائیں درندوں کی طرح دہاڑ رہی تھیں۔ آسمان کی بنات النعاش زمین کی طرف جھک کر صحرا کے اندر فطرت کے جنگجو اور حرب آزما عناصر کو ایک دوسرے پر ضرب لگاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ خانہ بدوشوں کا قبیلہ، جس سے اس ربیہ کا تعلق تھا جو ادی سے محبت کرتی تھی، بنو اسد کے ایک نخلستان میں خیمہ زن تھا جو ادی کے گھر کے بالکل قریب تھا۔ خیموں کے پاس وہی پہلے کی طرح الاؤ روشن تھا۔ پتھر کی طرح سخت چہرے اور بھوری آنکھوں والا مغنی تنبورہ بجاتے ہوئے گا رہا تھا اور حسین ربیہ اس کے سامنے رقص کر رہی تھی۔ پہلے ربیہ اپنے قبیلے کے سردار کے کہنے پر رقص کیا کرتی تھی، لیکن آج وہ جانتی تھی کہ آج ادی آنے والا ہے، لہٰذا وہ اپنے منصوب اور اپنے حبیب کے انتظار کی خوشی میں رقص کر رہی تھی۔ مغنی گا رہا تھا، ہماری نوائیں گرم صحرا کا گیت ہیں، سورج جب آب و تاب سے فروزاں ہوتا ہے، ہم تندرست جسم واحد کی طرح صحرا کا سینہ چیر کر سفر کرتے ہیں۔ ربیہ آج سارے بدن کا وجد آفرین رقص کر رہی تھی، بالکل یوں جیسے کوزاگر اپنی پوری قوت، جوش اور ولولے کے ساتھ چاک کو چکر دیتا ہے۔ ربیہ کے ہونٹوں پر جھلملاہٹ، مسکراہٹ اور گلاوٹ تھی۔ وہ ادی کے نقلستانوں میں پہنچ کر اس کا انتظار جو کر رہی تھی، ادی جو اس کا محبوب تھا، ادی جو اس کی دل کی وادیوں کا حکمران تھا۔ بنو ایاد کے نقلستان میں آ کر وہ محسوس کر رہی تھی گویا وقت کی دھول چھٹ گئی ہو اور فاصلوں کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہوں۔ رقص جاری تھا اور جلتے ہوئے الاؤ کے شعلے بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ الاؤ کے گرد بیٹھے خانہ بدوشوں اور بنو ایاد کے لوگ مغنی کی آواز، ربیہ کے رقص اور تنبورے کی فریاد کرتی ہوئی صداؤں سے لطف اندوز ہوئے جا رہی تھی۔ اس موقع پر خانہ بدوش قبیلے کے افراد کے ساتھ بنو ایاد کے بے شمار لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ادی کا وہ ماموں بھی تھا جو ادی کے باپ کے بعد بنو ایاد کا سردار بنایا گیا تھا۔ اچانک صحرا کے اندر 3 شتر سوار نمودار ہوئے۔ وہ جلتے ہوئے الاؤ کے قریب آئے۔ ان میں سے ایک نے اونٹ کے کجاوے کے اندر بیٹھے ہی بیٹھے بھیڑوں کی سی دہاڑتی اور چنگھاڑتی ہوئی آواز میں کہا، بند کرو یہ گانا اور رقص۔ مغنی نے گانا بند کر دیا اور تنبورے پر اس کے ہاتھ ساکت ہو گئے تھے۔ ربیہ نے بھی رقص بند کر دیا تھا اور الاؤ کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اتنی دیر تک نوارد شتر سوار اونٹوں سے اتر پڑے۔ ادی کا ماموں اور بنو ایاد کا سردار ان جوانوں کی طرف بڑھا اور ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم تینوں تو ادی کو لینے گئے تھی، واپس کیوں لوٹ آئے ہو؟ اس پر وہ جوان تھوڑا سا آگے بڑھا اور سر جھکاتے ہوئے کسی قدر بھررائی ہوئی آواز میں کہا، ہم ادی کی لاش لائے ہیں جو پچھلے اونٹ پر رکھی ہوئی ہے، اس کے دشمنوں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ربیہ بیچاری دیوانہ وار اس اونٹ کی طرف بھاگی جس پر ادی کی لاش رکھی تھی، جبکہ ادی کا ماموں گھٹی گھٹی سی آواز میں پھر بولا، کیا ادی قتل ہو گیا ہے؟ لیکن کیسے اور کس نے اسے قتل کیا؟ اس پر وہ آنے والا جوان پھر بولا اور کہنے لگا، ملکہ الزبا کے آدمیوں نے ادی کو قتل کر دیا ہے۔ ہم ادی کو لے کر اپنے قبیلے کی طرف آ رہی تھی کہ ملکہ الزبا کے آدمیوں نے صحرا کے اندر ہماری راہ روک لی۔ وہ ادی کو اپنے ساتھ زبردستی لے جانا چاہتی تھی، لیکن ادی نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس پر انہوں نے ادی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ وہ یقیناً ہمیں بھی مار ڈالتے، لیکن اسی وقت صحرا میں گھنٹیاں بجنے کی آواز سنائی دی۔ شاید وہ کوئی تجارتی کاروان تھا جس کے آنے کی وجہ سے حملہ آور ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اس بار ادی کے ماموں نے خوفناک لہجے میں پوچھا، میرے بھانجے ادی کو قتل کرنے والے کتنے تھے؟ جواب دیا گیا، 20 سے زائد ہی ہوں گے۔ ادی کے ماموں نے ان سے پوچھا، کیا ادی نے ان کا مقابلہ کیا تھا؟ آنے والوں نے جواب دیا، ادی نے شیر کی طرح ان کا مقابلہ کیا تھا، لیکن ان کی تعداد زیادہ تھی، لہٰذا وہ ادی کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس بار ادی کے ماموں نے ایسی آواز میں کہا جس میں تردد، کھچاؤ، تمرد، سرکشی اور بغاوت کے انداز نمایاں تھے۔
جاؤ قبیلے کے بہترین جوانوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ادی کے قاتلوں کا تعاقب کرو اور انہیں قتل کر کے برسوں کے اس پیاسے صحرا کی پیاس ان کے خون سے بجھا دو۔ اس پر وہ تینوں شتر سوار ادی کی لاش وہیں رکھ کر بستی کی طرف چلے گئے۔ بنو ایاد کا سردار اور ادی کا ماموں آہستہ آہستہ اس کھجو کے قریب آیا جس کے نیچے ادی کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا ربیہ ادی کے پاؤں پر سر رکھتے ہوئے رو رہی تھی۔ جب بنو ایاد کا سردار وہاں پہنچا تو ربیہ بھی پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر ایکایک ربیہ میں ایک خوفناک تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس کی نگاہیں منجمد ہو گئیں اور ہونٹ جیسے پتھرا گئے، اور اس کے چہرے پر یاس و غم اور شقاوت کا پرتو بکھر گیا تھا۔ اس کی حالت اس ہرنی جیسی ہو گئی تھی جو خوفناک بھیڑیوں کا شکار ہوتے ہوتے بچ گئی ہو۔ ادی کا ماموں شدید غم، مایوسی، نا امیدی اور اتاہ یاس کے عالم میں ادی کی لاش سے لپٹ کر آہوزاری کرنے لگا۔ اچانک وہاں کھڑی ربیہ نے اپنے بال نوچنے اور قہقہے لگانے شروع کر دیے تھے۔ بیچاری پاگل ہو گئی تھی۔ صحرا میں مقدس خیابانوں جیسی خاموشی بکھر گئی، جیسے چاندنی رات میں اسرار کا رقص شروع ہو گیا ہو۔ الاؤ کی آگ بڑی تیزی سے بجھتی جا رہی تھی اور ربیہ کے کربناک اور مجنونانہ قہقہے تواتر کے ساتھ بلند ہو رہی تھی، جیسے کسی دیوانے نے مضراب پہن کر تنبورے پر ہاتھ مار دیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد نخلستان کی ایک کھجور تلے ادی کو دفن کر دیا گیا۔ دوسرے روز بنو ایاد کے جوان الزبا کے ان نوجوانوں کو قتل کر کے لوٹ آئی تھی جنہوں نے ادی کو قتل کر دیا تھا۔ خانہ بدوش قبیلے نے بنو ایاد کے اندر مستقل رہائش اختیار کر لی تھی اور بیچاری پاگل ربیہ ہر وقت ادی کی قبر کے گرد طواف کرتی رہتی تھی۔ وہ گندم کے کھوکھلے خوشے جیسی ہو گئی تھی۔ اس کی حالت اس سیپ کی طرح تھی جس سے اس کا کوئی چھین لیا گیا ہو۔ دوسری طرف رقاش نے مسلسل کوشش کر کے اپنے بھائی جزیمہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ ادی کو واپس بلا لیا جائے۔ جزیمہ اپنے رویے پر نادم ہوا اور اس نے ایک بار پھر اپنے وزیر قصیر بن سعد کو بنو ایاد میں بھیجا تاکہ وہ ادی کو اپنے ساتھ لے کر آئے، لیکن قصیر ادی کے بجائے اس کی موت کی خبر لے کر پہنچا۔ رقاش نے اپنا سینہ پیٹ لیا، بال نوچ لیے۔ جزیمہ کو بھی ادی کی موت سے دھچکا پہنچا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ملکہ الزبا سے اپنے سپہ سالار اور اپنی بہن کے شوہر ادی کے قتل کا انتقام ضرور لے گا۔ اسے ایک اتفاق کہیے کہ قدرت کو یہ منظور تھا کہ صحرا کے اندر جنم لینے والی قدیم داستان کا کوئی بہتر اور اچھا انجام ہو۔ رقاش اپنی شادی کی پہلی رات ہی ادی سے حاملہ ہو گئی تھی اور پھر اس کے یہاں ایک بچے نے جنم لیا جس کی شکل بالکل ادی سے ملتی جلتی تھی، اور رقاش نے اس کا نام عمرو رکھا تھا۔ رقاش نے پورے قبیلے میں اعلان کروا دیا تھا کہ اس کے بیٹے عمرو کو جب وہ بڑا ہو یہ نہ بتایا جائے کہ اس کا باپ کون تھا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ جزیمہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا کہ الزبا سے انتقام لے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ ملکہ الزبا نے اپنی طاقت خوب بڑھا لی تھی اور پھر اپنے قبیلے کے ارد گرد صحرا کے ایک وسیع حصے میں لڑاکا چھاپا مار دستے پھیلا دیے تھی جو اس انداز میں حملہ آور ہوتے کہ جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے شکار کا تعاقب کرتی ہیں، اور یہ چھاپا مار جنگی محاذ میں ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو بھی اپنے قبیلے کی طرف بڑھنے نہ دیتے تھے۔ دوسری سمت عدی جو زنجیریں توڑ کر بھاگا تھا، رقاش نے اس کی مرمت کروا دی تھی اور ٹوٹی ہوئی کڑیوں کی جگہ اس نے نئی اور مضبوط کڑیاں ڈلوا دی تھیں۔ شاید رقاش نے ان لوہے کی زنجیروں سے جنہیں توڑ کر اس کا شوہر بھاگا تھا کوئی بہت بڑا کام لینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ دوسری طرف روم شہر میں آگ لگ گئی تھی۔ یہ آگ ایسی بھڑکی کہ شہر کے وسیع حصے کو اس نے جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ وہ پرانا شہر جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا جل کر راکھ کا ڈھیر ہو کر رہ گیا تھا۔ شہر کا یہ جلنا بھی نیرو کے لیے سود مند اور اس کی شہرت کا باعث بنا، اس لیے کہ جو شہر جلا اس جگہ نیرو نے بہترین اور خوبصورت عمارتیں لوگوں کے لیے تعمیر کی۔ جو شہر جلا تھا وہ بغیر کسی تنظیم کے تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اب جو نیرو نے اس کی جگہ نیا شہر تعمیر کرایا اس میں اس کی سڑکیں گلیاں خوب کھلی رکھیں، اور اس طرح کے ساری گلیاں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں۔ اس طرح جو ایک تنظیم کے ساتھ دوبارہ روم شہر کی نیرو نے تعمیر کی تو یہ تعمیر ایک لحاظ سے رومن سلطنت میں اس کی شہرت کا باعث بن گئی تھی۔ دوسرا بڑا حادثہ جو نیرو کے دور حکومت میں پیش آیا وہ یہودیوں کی بغاوت تھی۔ رومنوں نے یہودیوں کو کئی ایک مراعات دے رکھی تھیں
اس کے باوجود بھی یہودی رومنوں کی حکمرانی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا رومنوں کے خلاف فلسطین میں بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور رومنوں کی غلامی کا جوا اتار کر یہودیوں نے اپنی آزادی اور خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن جلے ہوئے روم شہر کی دوبارہ تعمیر کر کے نیرو اپنی حکومت میں ایک اعلیٰ اور شہرت پر مبنی مقام حاصل کر چکا تھا، لہٰذا وہ یہودیوں کو کھلی چھٹی نہیں دینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف یہودیوں نے بھی اپنی پوری تیاریاں کرنے کے بعد رومنوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ انہوں نے فلسطین کے اندر ایک بہت بڑا اور جرار لشکر ترتیب دیا۔ اس لشکر کو انہوں نے بہترین انداز میں مسلح کیا اور اس لشکر کی مدد سے یہودیوں نے فلسطین میں جس قدر حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والے رومن اور جس قدر لشکری فلسطین میں مقیم تھی ان پر حملہ آور ہو کر ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح یہودیوں نے ایک طرح سے فلسطین کے اندر سارے رومنوں کا صفایا کر کے رکھ دیا تھا۔ اب دمشق اور شام کے دیگر شہروں میں مقیم رومن لشکریوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ فلسطین کے اندر جس قدر رومن تھے انہیں یہودیوں نے تحت کر دیا ہے، تو وہ بھی انتقامی کارروائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دمشق اور شام کے دوسرے شہروں کے اندر جس قدر یہودی تھے رومنوں نے ان سب کا قتل عام کر دیا تھا۔ رومنوں کے شہنشاہ نیرو کو جب ان حالات کی خبر ہوئی تو وہ بڑا فکر مند ہوا اور اس نے مصر کے اندر سکندریہ شہر میں جو قسیوس نام کا رومن جرنیل اپنے لشکر کے ساتھ مقیم تھا اسے حکم دیا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ فلسطین میں داخل ہو جائے اور وہاں قتل ہونے والے رومنوں کا اس طرح انتقام لے کہ جو بھی یہودی مسلح ہو کر اس کے سامنے آئے اس کا وہ بے دریغ قتل عام کرے۔ نیرو کا حکم ملتے ہی قسیوس نے پہلے سے سکندریہ میں مقیم اپنے لشکر میں مزید اضافہ کر لیا۔ اپنی عسکری قوت کو خوب بڑھانے کے بعد اس نے فلسطین کی طرف کوچ کیا تھا۔ رومن جرنیل قسیوس چاہتا ہی تھا کہ فلسطین میں داخل ہو کر وہ یہودیوں کا قتل عام کرے کہ فلسطین کی سرحد کے قریب ہی اس کی مٹ بھیڑ یہودیوں کے لشکر سے ہو گئی۔ قسیوس کو پکی امید تھی کہ وہ یہودیوں کے ناتجربے کار لشکر کو بدترین شکست دینے میں کامیاب ہوگا، لیکن جنگ کے ابتدا میں ہی رومن جرنیل قسیوس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا تھا۔ وہ اس طرح کے یہودی تین اطراف سے رومنوں کے جرنیل کے لشکر پر کچھ اس جانثاری اور خونخواری سے حملہ آور ہوئے تھے کہ انہوں نے تین اطراف سے رومنوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ رومن جب ایک یہودی کو قتل کرتے تو اس کی جگہ پر کئی یہودی رومنوں کے سامنے نمودار ہوتے۔ اس طرح رومن جرنیل قسیوس ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا اور جو ہی جنگ نے طول پکڑا آہستہ آہستہ رومنوں کی تعداد گھٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ یہودیوں نے رومن جرنیل قسیوس کو بدترین شکست دی۔ اس کے لشکر کے اکثر حصے کو یہودیوں نے تحت کر دیا۔ قسیوس بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر سکندریہ کی طرف بھاگ نکلا۔ اس کے بعد دمشق کے رومنوں کی باری آئی۔ دمشق کے رومنوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ یہودیوں نے سکندریہ کے رومن جرنیل کو شکست دی ہے تو انہوں نے بھی ایک لشکر تیار کیا اور فلسطین پر حملہ آور ہوئے، لیکن فلسطین کے یہودیوں کے حوصلے اس قدر بڑھے ہوئے تھے کہ انہوں نے دمشق سے آنے والے رومنوں کے لشکر کو بھی بدترین شکست دے دی اور یہ لشکر بھی اپنے پیچھے اپنے آدمیوں کی لاشیں چھوڑ کر دمشق کی طرف بھاگ گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یہودیوں کی سرکوبی کرنے کے لیے رومن شہنشاہ نیرو نے اپنے بہترین جرنیل ویلسپاسیان کا انتخاب کیا تھا۔ ویلسپاسیان نے اپنے بیٹے ٹائٹس کو اپنے ساتھ لے لیا جو جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا تھا۔ ویلسپاسیان اور ٹائٹس دونوں باپ بیٹے کے پاس 50,000 باقاعدہ اور تربیت یافتہ رومنوں کا لشکر تھا۔ اس کے علاوہ ان کے لشکر میں بے شمار اور انگنت رضاکار بھی شامل تھے، جن کی وجہ سے ویلسپاسیان اور ٹائٹس کے لشکر کی تعداد بہت بڑی ہو گئی تھی اور اس جرار لشکر کو لے کر دونوں باپ بیٹے اٹالی سے فلسطین کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ ویلسپاسیان بڑا کہنہ مشق رومن جرنیل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے فلسطین میں داخل ہو کر براہ راست یہودیوں کی قوت سے ٹکرانے کی کوشش کی تو اس کا حشر ان دو رومن لشکروں سے مختلف نہ ہوگا جو سکندریہ اور دمشق سے بھاری بھاری یہودیوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ لہٰذا ویلسپاسیان نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ فلسطین کے ساحل پر اترنے کے بعد اس نے فلسطین کے دور افتادہ شہروں پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کر دی۔ سب سے پہلے ویلسپاسیان اپنے لشکر کے ساتھ گلیلی شہر کی طرف بڑھا تھا۔ یہاں کوئی یہودی لشکر نہ تھا، لہٰذا ویلسپاسیان نے بڑی آسانی کے ساتھ گلیلی شہر اور اس کے قرب و جوار میں سمندر کے کنارے کے ساتھ ساتھ جس قدر قصبے اور شہر تھے ان پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے ویلسپاسیان نے اپنے لشکر کے لیے بہترین رسد کا سامان حاصل کیا اور اپنے لشکر کو تازہ دم کرنے کے بعد وہ اپنی دوسری مہم کے متعلق سوچنے لگا تھا۔
گلیلی شہر اور اس کے گرد و نواح میں پڑنے والے چھوٹے شہروں اور قصبوں کو فتح کرتے کرتے ویلسپاسیان کو 1 سال لگ گیا تھا۔ اگلے سال وہ دریائے یردون کے کنارے دوسرے شہروں کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ اس نے صومالیہ شہر پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری طرف یہودی بھی بڑی چالاکی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ وہ اپنے مرکز سے نکل کر سرحدی شہروں میں جا کر ویلسپاسیان کا مقابلہ نہیں کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب ویلسپاسیان یروشلم شہر پر حملہ آور ہوگا تو وہ رومنوں کو خون میں نہلا کر رکھ دیں گے۔ 2 سال کے عرصے میں گلیلی اور صومالیہ شہروں اور ان کے گرد و نواح میں دوسرے شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد ویلسپاسیان یروشلم شہر پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کرنے لگا تھا، اس لیے کہ اب تک فلسطین کے 2 شہر اس نے فتح کیے تھے۔ وہاں سے دھڑا دھڑ انگنت مہاجر یہودی یروشلم کا رخ کر رہے تھے۔ اس طرح یروشلم کی مرکزی یہودی قوت کو ان مہاجرین کی وجہ سے انگنت مسائل سے دوچار کر دیا تھا۔ ویلسپاسیان چاہتا تھا کہ اسی وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور جس وقت یہودی مہاجرین کو سنبھالنے میں مصروف ہوں وہ ان پر حملہ آور ہو جائے اور ان کا قتل عام شروع کر دے۔ لیکن اسی دوران اٹالی سے خبر پہنچی کہ نیرو مر گیا ہے۔ ویلسپاسیان چونکہ خود بھی رومنوں کا شہنشاہ بننے کا امیدوار تھا، لہذا نیرو کی موت کی خبر سن کر وہ پریشان ہوا اور اس نے فلسطین میں رومن لشکر کا کماندار اپنے بیٹے ٹائٹس کو مقرر کر دیا اور وہ خود بڑی تیز رفتاری سے اٹالی چلا گیا تھا۔ لیکن ویسپاسیان کی بدقسمتی کہ اٹالی پہنچنے سے پہلے ہی رومن سینٹ نے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص گیالبا کو رومنوں کا شہنشاہ مقرر کر دیا تھا۔ لیکن گیالبا زیادہ دن تک شہنشاہ نہ رہ سکا، اس لیے کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل کے بعد ایک شخص آتو کو رومنوں کا شہنشاہ مقرر کیا گیا۔ اس وقت تک ویسپاسیان کی خوش قسمتی کہ آتو کے تخت نشین ہوتے ہی چاروں طرف سارے صوبوں اور نو آبادیاتی علاقوں میں رومنوں کے خلاف بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ان بغاوتوں سے گھبرا کر نئے رومن شہنشاہ آتو نے خودکشی کر لی اور اس کی خودکشی کے بعد سینٹ نے اپنے بہترین جرنیل ویسپاسیان کو رومن شہنشاہ مقرر کر دیا تھا۔ رومن شہنشاہ بننے کے بعد ویسپاسیان روما کی بغاوتوں کو فروغ کرنے میں لگ گیا۔ جرمن اور برطانوی علاقوں میں بڑی سخت بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ شمال کے وحشی گال قبائل نے بھی بغاوت کر دی تھی۔ اس کے علاوہ اٹالی میں بھی جگہ جگہ شورشیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ ویسپاسیان نے ان ساری بغاوتوں پر قابو پا لیا تھا۔ اتنی دیر تک ویسپاسیان کا بیٹا ٹائٹس بھی حرکت میں آ چکا تھا۔ ویسپاسیان فلسطین سے نکل کر جب اٹالی میں داخل ہوا تو ٹائٹس نے اپنے لشکر کے ساتھ یروشلم کی طرف کوچ کیا۔ یروشلم کے ارد گرد اس وقت دوہری فصیل تھی۔ فصیل سے باہر یہودیوں نے ٹائٹس کا جم کر مقابلہ کیا۔ اس لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہوا، تاہم یہودیوں نے فصیل کے اندر محصور رہ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہودیوں کا یہ فیصلہ غلطی پر مبنی تھا اور ٹائٹس کے لیے بڑا سود مند ثابت ہوا۔ ٹائٹس شہر پر حملہ آور ہوا۔ پہلے اس نے بیرونی فصیل میں توڑ پھوڑ کر کے فصیل کے ایک حصے کو گرا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ دوہری فصیل پر حملہ آور ہوا۔ اس میں بھی اس نے جگہ جگہ شگاف کر دیے۔ ان شگافوں پر یہودی لشکر نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن رومن انہیں مارتے کاٹتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے۔ اس طرح آہستہ آہستہ ٹائٹس اپنے پورے رومن لشکر کے ساتھ یروشلم شہر میں داخل ہو گیا۔ اب شہر کے اندر رومنوں اور یہودیوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں تقریباً 1 لاکھ یہودی مارے گئے۔ اس طرح ایک طرف ویسپاسیان نے روم میں اٹھنے والی بغاوتوں کو فروغ کر دیا تھا اور دوسری طرف اس کے بیٹے ٹائٹس نے فلسطین کے اندر اٹھنے والی یہودیوں کی بغاوت کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا۔ ویسپاسیان کے دور حکومت میں شمال کے وحشی آلانی قبائل نے گرجی قبائل کے ساتھ مل کر آذربائیجان پر یلغار کر دی تھی۔ آذربائیجان کے حکمران وحشی قبائل کا مقابلہ نہ کر سکے اور راہ فرار اختیار کر کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہوئے، جس کی وجہ سے ان وحشی قبائل کے حوصلے اور بلند ہوئے اور انہوں نے مختلف علاقوں کو تخت و تاراج کرتے ہوئے سرسبز میدانوں کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا۔ وہاں سے نکل کر یہ قبائل آرمینیا پہنچے اور آرمینیا کے حکمران جو ایران کے بادشاہ بلاش کا بیٹا تھا اسے مغلوب کر کے اسیر کر لیا تھا۔ ایران کے بادشاہ بلاش نے جب یہ سنا کہ وحشی قبائل نے نہ صرف یہ کہ اس کے بیٹے کو قیدی بنا لیا ہی بلکہ آذربائیجان کے علاوہ پورے آرمینیا پر قبضہ کر لیا ہی، تو وہ بڑا فکر مند ہوا۔ اسے خوف ہوا کہ کہیں یہ آلانی اور گرجی قبائل اسی طرح یلغار کرتے ہوئے پورے ایران پر ہی غالب نہ ہو جائیں۔
ان خیالات کے تحت بلاش بڑا فکر مند ہوا اور ان وحشی قبائل کو مغلوب کرنے کے لیے اس نے قیصر روم ویسپیان سے مدد طلب کی، لیکن ویسپیان ان دنوں خود اپنے ملک کے اندر بغاوتیں فروغ کرنے میں بری طرح مصروف تھا، لہٰذا اس نے بلاش اول کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ دوسری طرف بلاش اول کی خوش قسمتی کہ یہ وحشی قبائل جگہ جگہ لوٹ مار کرتے ہوئے ایران کی سلطنت کی طرف بڑھنے کے بجائے واپس لوٹ گئے تھے۔ ان وحشی قبائل کی یلغار کے کچھ عرصے ہی بعد ایران کا بادشاہ بلاش اول فوت ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا پیکارس اشکانیوں کے بادشاہ کی حیثیت سے تخت نشین ہوا تھا۔ دوسری طرف رومن شہنشاہ ویسپیان بھی صرف 10 سال حکومت کرنے کے بعد چل بسا۔ اس کی موت کے وقت اس کا بیٹا ٹائٹس فلسطین کے اندر قیام کیے ہوئے تھا اور اس نے ایک یہودی شہزادی برینیس سے شادی کر لی تھی۔ ویسپاسیان کی موت کے بعد رومنوں کا خیال تھا کہ ٹائٹس کو اپنا شہنشاہ بنایا جائے، لیکن لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس نے ایک غیر رومن لڑکی سے شادی کر رکھی ہے اور جب تک وہ اس یہودی بیوی کو ترک نہیں کرتا اس وقت تک اسے قیصر روم نہیں بنایا جا سکتا۔ اب شہنشاہ بننے کی خاطر ٹائٹس نے یہودی شہزادی برینس کو طلاق دے دی اور یوں وہ اپنے باپ ویسپاسیان کے بعد رومنوں کا بادشاہ بنا، لیکن صرف 2 سال حکومت کرنے کے بعد یہ دنیا سے چل بسا اور پھر اس کی جگہ رومنوں نے ڈومیٹیان کو اپنا شہنشاہ بنا لیا تھا۔ صحراؤں کے اندر رقاش کا بیٹا عمرو اب جوان ہو کر 18 برس کا ہو چکا تھا۔ ایک روز جب اس نے اپنی ماں سے اپنے باپ کے متعلق پوچھا تو اس پر رقاش نے سر سے لے کر پاؤں تک بڑے غور سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر کسی قدر مسکرا کر کہنے لگی، سن میرے بیٹے، تمہارے ماموں کے محل میں ایک ایسا کمرہ ہے جس کی دائیں بائیں جانب کی دیواروں میں لوہے کی بھاری اور مضبوط زنجیریں لگی ہوئی ہیں۔ جس روز ان دونوں زنجیروں کو تم اپنے بازوؤں کے گرد لپیٹ کر توڑ دو گے اس روز تمہیں بتاؤں گی کہ تمہارا باپ کون تھا اور کس نے اسے قتل کر دیا تھا۔ اپنی ماں کے اس خوفناک انکشاف پر عمرو نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے اور کسی قدر ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، اے میری ماں، کیا میرے باپ کو کسی نے قتل کر دیا تھا؟ جواب میں رقاش روتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ میرے فرزند، تمہارے باپ کو اس کے دشمنوں نے ہلاک کیا تھا۔ تیرے ماموں کے محل کے کمرے میں جس کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے، جس میں زنجیریں ہیں، انہیں تمہارے باپ نے ایک ہی جھٹکے میں توڑ دیا تھا۔ تمہارا باپ بہادر، جفاکش اور طاقتور ترین انسان تھا۔ صحرا کے اندر خانہ بدوش قبائل اور نخلستان کے رہنے والے آج بھی اس کی شجاعت کی داستانیں اپنے بچوں کو سناتے ہیں، لیکن افسوس دشت کا وہ شہزور انسان ہم دونوں کو تنہا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ہم سے منہ موڑ چکا ہے۔ اس کے حقیر دشمنوں نے اس صحرا کے اندر اسے گھیر کر قتل کر دیا تھا۔ اگر اس کے دشمن باری باری اس کے سامنے آتے تو وہ ان سب کو موت کی بساط میں لپیٹ کر رکھ دیتا، لیکن افسوس 20 دشمن صحرا کے اندر اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اپنی ماں کے اس نئے انکشاف پر عمرو کی گردن تھوڑی دیر تک جھکی رہی، پھر وہ انتہائی مغموم لہجے میں کہنے لگا، میری ماں، تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتا دیا کہ میرے باپ کو اس کے دشمنوں نے قتل کر دیا تھا؟ بتاؤ ماں، میرے باپ کے قاتل کون ہیں؟ اے میری ماں، مجھے اپنے باپ کی شجاعت اور طاقت کی قسم، میں اس کے قاتلوں سے اس کے قتل کا انتقام ضرور لوں گا۔ میں اپنے باپ کے قاتلوں پر واضح کر دوں گا کہ میں اپنے باپ کا انتقام لینے کی جرأت اور ہمت رکھتا ہوں۔ کہو ماں، وہ قاتل کون تھے؟ وہ کہاں ہیں اور کس جگہ میں ان سے ٹکرا کر اپنے باپ کے خون کا انتقام لے سکتا ہوں؟ عمرو کی ان ساری باتوں کے جواب میں رقاص جب خاموش رہی تو عمرو پھر بولا اور کہنے لگا، دیکھ ماں، تجھے میرے خون کی قسم۔ اس پر رقاش نے فوراً عمرو کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھو میرے بیٹے، میرے بچے، ایسی کوئی قسم مت کھانا جب تک کہ تم ان دونوں زنجیروں کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو جاتے۔ میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جس روز تم نے ان زنجیروں کو توڑ لیا اس روز مجھے یقین ہو جائے گا کہ تم اپنے باپ کی طرح طاقتور ہو گئے ہو۔ اس روز میں تمہیں بتا دوں گی کہ تمہارا باپ کون تھا اور یہاں سے زنجیریں توڑ کر کیوں بھاگا، صحراؤں کے اندر کس نے اسے کیوں قتل کیا۔ اس پر عمرو بن عدی نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، چلو ماں، اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر تم مجھے اس کمرے میں لے چلو جس کے اندر وہ زنجیریں ہیں جنہیں تم نے میرے پاؤں سے باندھ دیا ہے۔ میں ان زنجیروں سے زور آزمائی کرتا ہوں، اگر میں نے انہیں توڑ دیا تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی،
کہ اس طرح میں اپنے باپ کے انتقام کی ابتدا کر سکوں گا۔ اس پر رقاش ایک طرف چل دی اور کہنے لگی، چلو میرے ساتھ۔ عمرو بن عدی چپ چاپ اپنی ماں کے ساتھ ہو لیا تھا۔ اپنے بیٹے کو لے کر رقاش اس کمرے میں آئی جس میں زنجیریں تھیں، اور پھر اس نے لوہے کی موٹی اور مضبوط زنجیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، میرے بچے، یہ ہیں وہ زنجیریں جنہیں تمہارے باپ نے صرف ایک ہی جھٹکے میں توڑ دیا تھا۔ اگر تم واقعی اپنے باپ کا انتقام لینے میں سنجیدہ ہو تو پھر آگے بڑھو اور زنجیروں کو اپنے باپ اور اس کے قاتلوں کے درمیان ایک رکاوٹ سمجھ کر توڑ پھینکو۔ اگر تم نے ایسا کر دکھایا تو میں سمجھوں گی کہ تم اپنے باپ کا انتقام لینے میں کامیاب ہو سکو گے۔ اب عمرو بن عدی آگے بڑھا۔ دونوں زنجیروں کو اس نے اپنے دائیں بائیں بازوؤں کی گرد لپیٹا اور زور آزمائی کرنے لگا۔ رقاش اس کے سامنے کھڑی اسے زور لگاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پھر لمحہ بلمحہ رقاش کے چہرے پر مایوسی اور افسردگی کے آثار نمودار ہونے لگے تھے، اس لیے کہ عمرو بن عدی کافی دیر تک زور آزمائی کرتا رہا۔ اس کا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا تھا، پھر وہ ان زنجیروں کو نہ توڑ سکا۔ اس موقع پر عمرو بن عدی کے سامنے رقاش کی گردن افسوس کے سے انداز میں جھک گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک مزید ان زنجیروں پر زور آزمائی کرنے کے بعد زنجیروں کو عمرو بن عدی نے اپنے بازوؤں سے علیحدہ کر دیا، اور پھر وہ اپنی ماں کے قریب آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میری ماں، اگر میں ان زنجیروں کو نہ توڑ سکا۔ تب رقاش نے اپنی جھکی ہوئی گردن اوپر اٹھائی۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے بڑے غور سے اپنے بیٹے عمرو بن عدی کی طرف دیکھا، اور پھر وہ کسی قدر مایوسی بھرے لہجے میں کہنے لگی، میرے فرزند، سن، اگر ان زنجیروں کو تو نہ توڑ سکا تو پھر تمہارے باپ کے قتل کا راز ہی ہو کر رہ جائے گا، اور میں یہ سمجھ کر اور یہ جان کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤں گی کہ میں نے جس بیٹے کو جنم دیا تھا وہ اس قابل نہیں کہ اپنے باپ کے قاتلوں سے اس کا انتقام لے سکے۔ دیکھو میرے بیٹے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ جب تک تم ان زنجیروں کو نہیں توڑو گے اس وقت تک میں تمہیں تمہارے باپ کے قاتلوں سے متعلق آگاہ نہیں کروں گی۔ ان الفاظ سے عمرو بن عدی کے جسم میں ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنی ماں رقاش کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے گمبھیر آواز میں بڑے ٹہراؤ اور پختہ سی آواز میں کہا، سن میری ماں، اگر میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کی شجاعت اور جواں مردی کی داستانیں لوگ خوشی سے ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو پھر تو مجھ پر اعتماد اور یقین رکھ، میں ان زنجیروں کو اپنے مقدر کی ایک دیوار نہ بننے دوں گا، اور میں انہیں ایک روز اس طرح توڑ کر نکل جاؤں گا کہ جس طرح ایک جھٹکے سے میرے باپ نے انہیں توڑا تھا۔ دیکھ میری ماں، اپنے باپ کی اصلیت اور اس کے قتل کا راز جاننے کے لیے اب میں ہر سال زنجیروں سے زور آزمائی کرتا رہوں گا، اور پھر ایک نہ ایک سال ضرور ایسا آئے گا کہ جب یہ زنجیریں اس کمرے میں ٹوٹی ہوئی پڑی ہوں گی اور میری شجاعت کی کہانیاں میرے عظیم باپ کی طرح ان صحراؤں کا موضوع سخن بن جائیں گی۔ اپنے بیٹے کی یہ گفتگو سن کر رقاش کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، اور پھر وہ کہنے لگی، میرے بیٹے، جس روز تو ان زنجیروں کو توڑ پھینکے گا وہ دن میری زندگی کا مقدس اور عظیم ترین دن ہوگا۔ اس روز میں جانوں گی کہ میں نے جس بیٹے کو جنم دیا تھا وہ میری امیدوں، میری آرزوؤں پر پورا اترا ہے۔ اس پر عمرو نے اپنی ماں رقاش کے شانے تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو میری ماں تو بے فکر ہو جا، ایک روز یہ زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ جواب میں رقاش اپنے بیٹے کے شانے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، میرے بیٹے، میں ابراہیم کے رب سے ہر روز تمہاری کامیابی کی دعائیں مانگتی رہوں گی۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا محل کے سکونتی حصے کی طرف چلے گئے تھے۔ دوسری طرف بنو قستورہ کی ملکہ ایک نئے انداز سے حرکت میں آئی تھی کہ وہ کھل کر بنو ازد کے حکمران جزیمہ کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ چال بازی سے کام لیتے ہوئے جزیمہ کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر لینا چاہتی تھی۔ ماضی میں ایک جنگ میں ملکہ الزبا کے باپ کو جزیمہ نے قتل کر دیا تھا۔ الزبا اس حادثے کو نہ بھولی تھی اور اندر ہی اندر وہ انتقام لینے سے متعلق سوچ رہی تھی۔ جزیمہ کے ساتھ کھلے میدان میں جنگ کرنے کے بجائے ملکہ الزبا نے ہیلے اور مکاری سے کام لینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ملکہ الزبا نے اپنا ایک نہایت تیز اور عیار شخص جو اس کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا سمجھا پڑھا کر ایک مکمل اور خوفناک سازش کے تحت جزیمہ کے پاس روانہ کر دیا تھا۔
اس شخص نے جزیمہ کے پاس جا کر پہلے الزبا کے حسن اور خوبصورتی کی تعریف کی اور پھر وہ الزبا کی اچھی عادات اور صفات گننے لگا تھا۔ جب یہ شخص کافی دیر تک ملکہ الزبا کے حسن اور اس کی اچھی عادات اور صفات کی تعریف کر چکا، تب جزیمہ نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے شخص، تو کس کے لیے میرے سامنے بنو قستورہ کی ملکہ الزبا کی تعریف کرتا ہے؟ اس پر وہ عیار شخص کہنے لگا، میں ملکہ الزبا کی تعریف و توصیف آپ کے سامنے اس لیے کرتا ہوں کہ آپ الزبا سے شادی کر لیں۔ اس طرح دونوں قبیلوں کے درمیان پرانی چپ خلش اور رنجش جاتی رہے گی اور صحرا میں ہر طرف امن اور سکون ہو جائے گا۔ اور اے بنو ازد کے حکمران جزیمہ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو جب تک ان صحراؤں کے اندر بنو قستورہ اور بنو ازد موجود ہیں، یہ مستقبل میں بھی ایک دوسرے سے ٹکراتے رہیں گے، اور ایک نہ ایک روز ایسا وقت ضرور آئے گا جب دونوں قبائل ان صحراؤں کے اندر تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ اے بنو ازد کے حکمران، ملکہ الزبا کی تعریف کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان صلح اور امن چاہتا ہوں۔ اس طرح صحراؤں اور نخلستانوں کے اندر دونوں قبائل اپنے اپنے قبیلے کی بہتری اور خیر و فلاح پر دھیان دے سکیں گے۔ اس شخص کی یہ ساری گفتگو سن کر جزیمہ نے سر جھکا لیا اور کافی دیر تک سوچتا رہا۔ اس پر ملکہ الزبا کے اس جاسوس نے کسی قدر تعجب سے جزیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے بنو ازد کے حکمران، کیا آپ ملکہ الزبا جیسی خوبصورت، دولت مند اور اچھی عادات رکھنے والی عورت سے شادی کرنے سے انکار کرتے ہیں؟ اس پر جزیمہ نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اس طرح اوپر اٹھا لیا جیسے وہ کوئی آخری فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہو، اور پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جاؤ ملکہ الزبا کو میری طرف سے شادی کا پیغام دے دو۔ اگر اس طرح بنو قستورہ اور بنو ازد کے درمیان امن قائم ہو سکتا ہے تو پھر میں ملکہ الزبا سے شادی کرنے میں بخوشی رضامند ہوں۔ جزیمہ کا یہ جواب سن کر ملکہ الزبا کا وہ آدمی ایسا خوش اور مطمئن ہوا تھا کہ اسی وقت وہ اٹھ کر وہاں سے نکلا اور اسی روز اپنی قبیلے کی طرف وہ روانہ ہو گیا تھا۔ ملکہ الزبا کے اس جاسوس کے جانے کے بعد رات کے وقت جزیمہ نے اپنے وزیر قصیر بن سعد، بہن رقاش اور بھانجے عمرو بن عدی کو جمع کیا اور ان کے سامنے ملکہ الزبا سے شادی کرنے کا مسئلہ پیش کیا۔ قصیر اور رقاش دونوں نے اس شادی کی سخت مخالفت کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ الزبا جزیمہ کے بہادر اور شیر دل بہنوی کی قاتل تھی۔ رقاش نے بڑے تلخ لہجے میں اپنے بھائی جزیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سن میرے بھائی، میرا دل کہتا ہے کہ الزبا شادی کے بعد یقیناً تمہیں دھوکہ دے گی۔ اس پر جزیمہ نے گہری نگاہوں سے اپنی بہن رقاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں ملکہ الزبا کے دھوکہ دینے سے قبل ہی اسے ٹھکانے لگا دوں گا۔ میں نے صرف اس سے نمٹنے کے لیے ہی شادی کی پیشکش کی ہے۔ اور سن میری بہن، ایک دن تم دیکھو گی صحراؤں کی یہ حسین ساحرہ میرے سامنے بے بس اور مجبور ہوگی۔ یہ بھی جان لو کہ میں اسے زنجیروں میں جکڑ کر تمہارے سامنے پیش کروں گا، پھر تم جس طرح چاہو اس سے انتقام لے سکو گی۔ اپنے بھائی جزیمہ کا یہ جواب سن کر رقاش کسی قدر مطمئن اور خاموش ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اس موقع پر جزیمہ کا وزیر قصیر بن سعد بولا اور اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، الزبا بڑی مکار عورت ہے، کہیں وہ اس شادی کے چکر میں ہمیں دھوکہ دینے میں ہی کامیاب نہ ہو جائے اور ہم شمال کے پربتوں سے لے کر جنوب کے صحراؤں تک بدنام ہو کر رہ جائیں۔ اس پر جزیمہ نے قصیر کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، قصیر میرے دوست، میرے بھائی، تم فکر مند نہ ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا اور ہر کام تمہارے مشورے سے کیا کروں گا۔ بہرحال اس رات باتوں ہی باتوں میں جزیمہ نے اپنی بہن رقاش اور اپنے وزیر قصیر کو الزبا کے ساتھ شادی کر لینے پر رضامند کر لیا تھا، اور پھر ایسا ہوا کہ اس رضامندی کے چند ہی روز بعد ملکہ الزبا کی طرف سے وہی قاصد آیا اور جزیمہ کو پیغام دیا کہ ملکہ الزبا آپ کو بلاتی ہے، اس کی خواہش ہے کہ شادی اس کے قبیلے میں ہو، اس کے بعد آپ اسے جہاں رکھیں گے وہ رہے گی۔ رقاش نے جزیمہ کو بہت روکا کہ وہ الزبا کے پاس نہ جائے، لیکن جزیمہ پر تو شاید الزبا کے حسن کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ وہ الزبا کی خوبصورتی اور اس کی توصیف سے بہت متاثر دکھائی دیتا تھا اور ہر حالت میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا اپنی بہن رقاش کی مخالفت کے باوجود جزیمہ اپنے وزیر قصیر کے ہمراہ اپنے لشکر کے ایک معمولی سے حصے کے ساتھ الزبا کے قبیلے کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ اپنے بعد اس نے اپنے بھانجے اور رقاش کے بیٹے عمرو بن عدی کو
اپنے قبیلے کا حکمران مقرر کر دیا تھا۔ شام کے غمگین اندھیرے صحرا کے اندر بکھر پھیل کر خوب گہرے اور تاریک ہو گئے تھے۔ آسمان سے زمین تک نیلگوں وسعتوں میں انجانی اور ناآشنا سماوی خوشبوئیں بکھر گئی تھیں۔ صحرا کے ویرانہ پسند پرندے بسرام کی خاطر اپنے اپنے ٹھکانوں کو لوٹنے لگے تھے۔ صحرا میں ہر سمت قفس جیسی تاریکی پھیل چکی تھی۔ جزیمہ اور اس کا وزیر قصیر بن سعد اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ تیز رفتار ستاروں کی طرح صحرا کا سینہ چیرتے ہوئے ملکہ الزبا کے قبیلے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ دریائے فرات کے کنارے آ کر طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق قصیر بن سعد فوجی دستے کے ساتھ دریا کے کنارے کے وسیع جنگلوں میں رک گیا تھا، جبکہ جزیمہ اکیلا الزبا کے محل کی طرف بڑھا تھا۔ تاہم اس کی خبر گیری کرنے کے لیے قصیر بن سعد نے اپنے کچھ جاسوس اس کے پیچھے لگا دیے تھے۔ جزیمہ الزبا کے محل میں داخل ہو گیا۔ الزبا کو اس کی آمد کی اطلاع ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے بڑی گرم جوشی سے جزیمہ کا استقبال کیا اور اسے اپنے ساتھ اپنی خوابگاہ میں لے گئی تھی۔ مشعلوں کی تیز روشنی اور کمرے کے اندر اڑتی ہوئی تیز سندلی خوشبوؤں میں جزیمہ نے پہلی بار غور سے الزبا کو دیکھا۔ الزبا اس وقت گو 32 برس کی ہو چکی تھی، لیکن اس کا حسن اب بھی آئینے کی طرح پرسکون اور پرکشش تھا۔ اس کے جسم کی سختی اپنی جگہ برقرار تھی اور اس کی آنکھیں اب بھی پھولوں کی طرح حسین تھیں۔ ادی سے محبت کرنے کے بعد ملکہ الزبا نے شادی نہ کی تھی اور ابھی تک وہ برق کی طرح بے ثمر تھی۔ الزبا نے جزیمہ کو مخاطب کیا اور کمرے میں اس کی آواز اپنی پوری شیرینی اور مٹھاس کے ساتھ بلند ہوئی۔ آواز ایسی تھی گویا تیز ہواؤں کی آوازیں صحرا کی زخمی روح سے ارتباط کے بعد سنائی دی ہوں۔ اے بنو ازد کے حکمران، کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو؟ اس موقع پر ملکہ الزبا کی آواز اور لہجے میں خفیف سا طنز تھا جسے جزیمہ محسوس نہ کر سکا، اس لیے کہ وہ تو ملکہ الزبا کے چمکدار حسن کے سامنے اپنے سارے حواس پر اپنی گرفت ہی کھو چکا تھا۔ ملکہ الزبا کی نقرئی چمکتے حسن کے آگے جزیمہ اپنی ذہنی قوتیں مفلوج کر بیٹھا تھا۔ ملکہ الزبا کے سوال کرنے پر اس نے سحر زدہ سی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اے بنو قستورہ کی ملکہ، شادی کا یہ معاملہ میری اور تمہاری مرضی اور رفاقت سے ہی طے ہوا ہے۔ اب جزیمہ کا یہ جواب سن کر الزبا یوں کڑک کر بولی گویا خط افق پر بجلی کڑک گئی ہو۔ سنو بنو ازد کے جزیمہ، کیا تم میرے باپ کے قاتل نہیں ہو؟ جزیمہ جو ابھی تک ملکہ الزبا کے حسن اور اس کی خوبصورتی پر مسحور ہوا جا رہا تھا، اب اس کے حواس درست ہوئے۔ خوشی اور بیتابی کی جگہ اب اس کے چہرے پر اتھاہ غم اور نا امیدی چمک گئی۔ پھر بھی اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ملکہ الزبا سے کہا، دیکھ الزبا، یہ پرانی اور قدیم باتیں ہیں، میں انہیں بھول چکا ہوں، تم بھی بھول جاؤ اور دونوں مل کر اس صحرا میں ایک نئی زندگی کی ابتدا کریں گے، ایسی زندگی جس سے صحرا کے اس حصے میں امن و سکون پھیل جائے۔ دیکھ الزبا، میری اور تمہاری شادی بنو قستورہ اور بنو ازد دونوں ہی کے لیے سود مند رہے گی، اس لیے کہ اس شادی سے دونوں قبائل کے درمیان روابط اور تعلقات بہترین ہو جائیں گے اور آنے والے دنوں میں دونوں قبیلوں کے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اپنے اپنے قبیلے کی ترقی اور فلاح کے کام سر انجام دے سکیں گے۔ جزیمہ جب خاموش ہوا تو ملکہ الزبا کی اسے ایسی آواز سنائی دی کہ جس طرح بھاری اور آہنی زنجیروں کے آپس میں ٹکرا جانے کے باعث سخت آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ الزبا جزیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، سنو جزیمہ، میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک شخص سے محبت کی تھی اور وہ شخص عدی بن نصر تھا، لیکن اس نے تمہاری بہن سے شادی کر کے میرے ساتھ بے وفائی، میرے ساتھ بد عہدی کی تھی، اور جانتے ہو میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میں نے اسے قتل کروا دیا اور اس کے جوان اور توانا جسم کا سارا خون صحراؤں کی پیاسی ریت پی گئی۔ اس پر جزیمہ نے حیرت زدہ سے انداز میں چونکتے ہوئے پوچھا، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تم نے میرے ساتھ بد عہدی کی ہے؟ اس پر الزبا نے کڑک کر کہا، ہاں، مجھے تم سے نفرت ہے، تم میرے باپ کے قاتل ہو اور اپنے باپ کے قاتل کو میں کس طرح معاف کر سکتی ہوں جبکہ وہ بے بسی کی حالت میں میرے سامنے پڑا ہوا ہے۔ سنو جزیمہ، عدی بن نصر کے بعد میں نے نہ کسی مرد کو پسند کیا ہے اور نہ ہی کسی سے محبت کی ہے۔ ان صحراؤں میں، ان نقلستانوں کے اندر
صرف عدی بن نصر ہی میری پسند اور میری محبت تھا، اس کے بعد کوئی مرد میرے دل کو جچا نہیں۔ اور پھر جہاں تک تمہارا تعلق ہے جزیمہ، تم تو میرے ہی نہیں میرے قبیلے کے بھی بدترین دشمن ہو، پھر تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی؟ اس کے ساتھ ہی ملکہ الزبا مزید حرکت میں آئی اور اس نے تالی بجائی، اور تالی بجتے ہی اس کے 3 پہرے دار اس کی خوابگاہ میں داخل ہو گئے۔ ملکہ الزبا نے شاید اپنے پہرے داروں کو پہلے ہی سب کچھ سمجھا رکھا تھا۔ ان پہرے داروں نے اندر آتے ہی جزیمہ کو رسیوں میں جکڑ لیا۔ اپنی بے بسی دیکھ کر جزیمہ کا چہرہ غصے میں تمتما اٹھا اور بھاری کھولتی ہوئی آواز میں ملکہ الزبا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سن الزبا، تو کمینی ذہنیت کی اور منتقمانہ مزاج کی عورت ہے۔ تو اندرائن کا وہ پھل ہے جو دیکھنے میں حسین ترین اور کھانے میں کڑوا ہوتا ہے اور حلق کو پکڑ لیتا ہے۔ تو وہ بیل ہے جو صحرا میں تربوز کی طرح خوبصورت انداز میں پھیلتی ضرور ہے پر کسی کام کی نہیں ہوتی۔ لا ریب تو عورت نہیں، رات بھر کا ایک پڑاؤ ہے جو کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ جزیمہ کی یہ گفتگو سن کر ملکہ الزبا کا حسین چہرہ غصے میں غضبناک ہو گیا تھا، اور پھر اپنی آنکھوں سے غضبناکی کے شعلے برساتے ہوئے وہ کہنے لگی، سن جزیمہ، میں تمہیں ویسی ہی بے بسی سے قتل کروں گی کہ جس طرح تو نے میرے باپ کو قتل کیا تھا۔ اس بار جزیمہ قدرے ٹہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، دیکھ ملکہ الزبا، گو میری کوئی اولاد نہیں، پر یاد رکھ میرے بعد میرا بھانجا تجھ سے میرے قتل کا بدلہ ضرور لے گا۔ دیکھ ملکہ، جانتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ وہ اسی عدی بن نصر کا بیٹا ہے کہ جس سے تو محبت کرتی تھی۔ تو جانتی ہے عدی کیسا بہادر اور جواں مرد انسان تھا، اور اس کا بیٹا بھی اسی جیسا ہے۔ جب وہ ان زنجیروں کو توڑ دے گا جن کو اس کا باپ توڑ کر بھاگا تھا، اور اس کی ماں اسے یہ بتا دے گی کہ تم اس کے باپ کی قاتل ہو، تو یاد رکھو وہ طوفان بن کر اٹھے گا اور اپنے باپ کے ساتھ میرا بھی انتقام تم سے ضرور لے کر رہے گا۔ ملکہ الزبا نے جزیمہ کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا، اور اس کے حکم پر اس کے پہرے داروں نے جزیمہ کے جسم کی رگِ ہفتم کاٹ دی، جس سے اس کے جسم کا سارا خون بہہ گیا، اور یوں جزیمہ ملکہ الزبا کی خوابگاہ میں سسک سسک کر اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنی بے بسی کی موت مر گیا تھا۔ دوسری طرف جزیمہ کے وزیر قصیر بن سعد کو اس کے جاسوسوں نے جزیمہ کی موت کی اطلاع کر دی تھی، اور وہ کچھ سوچ کر اپنے چھوٹے سے اس دستے کے ساتھ بڑی تیزی سے اپنے قبیلے کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ اپنے قبیلے میں واپس آ کر قصیر نے رقاش اور عمرو کو جزیمہ کے مرنے کی خبر دی۔ رقاش نے اپنا سر پیٹ لیا۔ الزبا اس کے شوہر ہی کی نہیں بلکہ اس کے بھائی کی بھی قاتل ہو چکی تھی۔ عمرو بن عدی کی حالت یوں تھی جیسے وہ اس جہاز کا ملاح ہو جو سمندر میں گھوم رہا ہو۔ پھر قصیر نے عمرو بن عدی سے بڑی رازداری سے کہا، میرے ذہن میں الزبا سے انتقام لینے کی ایک بہت اچھی ترکیب ہے۔ اس پر عمرو نے چونک کر پوچھا، کیسی ترکیب؟ جواب میں قصیر بن سعد کہنے لگا، دیکھو عدی کے بیٹے، میں آج رات ہی یہاں سے بنو قصورہ کی ملکہ الزبا کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ اگلے روز تم جزیمہ کے قتل کا الزام مجھے ٹھہرانا اور لوگوں میں یہ مشہور کر دینا کہ میری سستی کی وجہ سے جزیمہ مارا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی تم میری گرفتاری پر انعام مقرر کر دینا۔ میں ملکہ الزبا کے پاس جا کر کہوں گا کہ عمرو بن عدی مجھ پر جزیمہ کے قتل کا الزام لگا کر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اسی لیے میں بھاگ کر تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ اس کے علاوہ میں ملکہ الزبا سے یہ بھی کہوں گا کہ تم چونکہ جزیمہ کے خاندان کے بدترین دشمن ہو، اور میں بھی اب چونکہ انہیں اپنا بدترین دشمن سمجھتا ہوں، لہٰذا دونوں مل کر ان سے انتقام لیں گے۔ اگر ملکہ الزبا نے مجھ پر اعتماد نہ کیا اور مجھے اپنے قبیلے میں رہنے کی اجازت نہ دی، تب میں واپس آ جاؤں گا، اور اگر اس نے اپنے یہاں مجھے قیام کی اجازت دے دی اور مجھ پر اعتماد اور مجھ پر بھروسہ کیا، تو میں وہاں رہ کر پہلے الزبا کو اپنے مکمل اعتماد میں لوں گا، اس کے بعد جاسوسوں کے ذریعے تم سے رابطہ قائم کروں گا، اور اس طرح ہم اس سے انتقام لینے کا لائحہ عمل مرتب کریں گے۔ عمرو بن عدی نے فوراً قصیر کی اس تجویز کو سراہتے ہوئے کہا، تمہاری تجویز بڑی اچھی، عمدہ اور قابل عمل ہے۔ ایسا کرو، تم آج رات ہی ملکہ الزبا کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک روز میں ملکہ الزبا سے انتہائی سنگین انتقام لوں گا۔
اس کے ساتھ ہی عمرو بن عدی اٹھ کر اندر چلا گیا تھا اور نقدی کی ایک تھیلی لا کر قصیر کی جھولی میں رکھتے ہوئے کہنے لگا، سنو سعد کے بیٹی، یہ تھیلی اپنے پاس رکھ لو، یہ تمہارے کام آئے گی، اور اسی رات کی تاریکی میں ملکہ الزبا کی طرف کوچ کر جاؤ۔ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بیوی اور بچوں کو وہی عزت، وہی وقار اور وہی مراعات حاصل ہوں گی جو انہیں اس وقت حاصل ہیں۔ عمرو بن عدی کی اس گفتگو کے جواب میں عدی بن سعد اٹھ کر اپنی حویلی کی طرف چلا گیا تھا۔ اسی رات قصیر نے اپنے قبیلے سے کوچ کیا اور ملکہ الزبا کی طرف روانہ ہو گیا۔ عمرو بن عدی کو جب یقین ہو گیا کہ قصیر الزبا کے پاس پہنچ چکا ہوگا، قصیر کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے اور دوسرے روز شام کے قریب قصیر الزبا کے قبیلے میں داخل ہو گیا۔ قبیلے کے صحرائی محافظ اسے پکڑ کر ملکہ الزبا کے پاس لے گئے، اور جب اسے ملکہ الزبا کے سامنے پیش کیا گیا تو کافی دیر تک ملکہ اسے غور سے دیکھتی رہی، اور پھر اس نے کسی قدر تعجب اور حیرت سے قصیر بن سعد سے کچھ پوچھنا چاہا کہ قصیر نے بولنے میں پہل کی اور کہنے لگا، میں بنو قسطرہ کی ملکہ الزبا کو سلام کرتا ہوں۔ الزبا نے حیرت سے پوچھا، میں حیران و پریشان ہوں کہ بنو اسد کے وزیر کو بنو قسطرہ میں آنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیا تم اپنے آقا کی تلاش میں میرے قبیلے میں آئے ہو؟ اس پر قصیر بن سعد بے پناہ خفگی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، نہیں ملکہ، تم نے مجھے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ میں جانتا ہوں جزیمہ کی روح سے اس کے جسم کا رشتہ منقطع ہو چکا ہے، اور وہ ایسی جگہ پہنچ چکا ہے جہاں کوئی بھی اس سے نہیں مل سکتا۔ اس پر ملکہ الزبا نے مزید حیرت سے قصیر بن سعد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ قصیر بن سعد کہنے لگا، اے ملکہ، کیا تم جانتی ہو جب جزیمہ شادی کی نیت سے تمہارے پاس آیا تھا تو میں اس کے ہمراہ تھا، اور اس نے مجھے ایک فوجی دستے کے ساتھ فرات کے کنارے جنگل میں ٹہرنے کا مشورہ دیا تھا، اس احتیاط کے ساتھ کہ اگر تمہارے قبیلے میں کوئی خطرہ ہو تو میں اس کی مدد کر سکوں۔ لیکن اے ملکہ، جب تم نے اس کی رگ ہفتم کاٹ کر اسے ختم کر دیا تو میں واپس چلا گیا۔ میں تمہارے ساتھ کسی صورت میں بھی الجھنا نہ چاہتا تھا۔ میری نگاہوں میں تم ان صحراؤں کا حسین گیت ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس حسین صحرائی گیت کی تانیں اور دلکش صدائیں بکھر کر رہ جائیں۔ جس طرح پھول کی پتیاں بکھر جانے سے پھول پھول نہیں رہتا، ویسے ہی گیت کی صدائیں بکھر جانے سے صحرا کا یہ گیت وہ حسین گیت نہ رہتا۔ میں جب اپنے اس فوجی دستے کے ساتھ واپس اپنے قبیلے میں گیا تو عدی کے بیٹے عمرو نے، جو جزیمہ کا بھانجا اور اس وقت بنو اسد کا حکمران ہے، اس نے جزیمہ کے قتل کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا۔ میں ابھی اپنے گھر میں بھی پہنچا نہ تھا کہ اس ناعاقبت اندیش اور کندہ نا تراش انسان نے میری گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ لیکن بنو اسد کی فوج میں میرے بھی کچھ ہم نوا اور رازدار ہیں۔ میں انہی کی مدد سے عمرو بن عدی کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے بچ گیا اور پناہ کی خاطر تمہارے پاس چلا آیا ہوں۔ قصیر بن سعد کی یہ ساری گفتگو سن کر ملکہ الزبا کچھ دیر تک سر جھکا کر کچھ سوچتی رہی، اور پھر وہ کہنے لگی، اگر میں تمہیں پناہ دینے پر رضامند نہ ہوں تو پھر؟ اس پر قصیر بن سعد چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ ملکہ، یہ زمین بڑی وسیع ہے، میں اپنا آپ بچانے کی خاطر کسی اور خانہ بدوش قبیلے کا رخ کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ مجھے مایوسی نہ ہوگی، کیونکہ عمرو اپنے باپ کی طرح خونخوار انسان ہے، اور جب تک میں کسی قبیلے میں پناہ نہیں لے لیتا، اس کے ہم نوا مجھ سے انتقام لینے کی خاطر میرے پیچھے سائے کی طرح لگے رہیں گے۔ اس پر ملکہ الزبا نے پھر کچھ سوچا، اور اس دفعہ وہ افسردہ سے لہجے میں پوچھنے لگی، کیا یہ حقیقت ہے کہ عدی نے جس سے میں نے محبت کی تھی رقاص سے شادی کر لی تھی، اور بنو اسد کا موجودہ حکمران عمرو اس عدی کا بیٹا ہے؟ قصیر بن سعد چاہتا تھا کہ باتوں ہی باتوں میں ملکہ الزبا کی تعریف کر کے الزبا کے دل میں اپنے لیے ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اب جب کہ الزبا نے خود ہی یہ دوسرا موضوع چھیڑا تو قصیر بن سعد نے اس موضوع سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لہٰذا اس دفعہ اس نے اپنی آواز کو خوب مسالہ لگا کر بڑی درد مند اور غمگسار آواز میں کہا، اے ملکہ، کہاں تم اور کہاں جزیمہ کی بہن رقاش؟ وہ تو خوبصورتی میں تمہارا پرتو بھی نہیں ہے، پر بات کچھ یوں ہے کہ جزیمہ نے عدی کو اپنے پاس بلایا تھا اور وہ اسے اپنی فوج کا سپہ سالار بنانا چاہا تھا۔ اس طرح شاید وہ عدی کی خدمات حاصل کر کے
تمہارے خلاف اپنے لشکر کو ادی کی سرکردگی میں حرکت میں لانا چاہتا تھا۔ جب ادی اور رقاش کی شادی کی بات چھڑی تو پھر صریحاً ادی نے رقاش کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ وہ تم سے محبت کرتا تھا، لیکن برا ہو وقت اور حالات کا کہ بنو اسد کے بہت سے لوگوں کے سمجھانے پر ادی رقاش کے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ ہو گیا، اس لیے کہ لوگوں نے اسے یہ تک دھمکی دے دی تھی کہ اس نے اگر رقاش کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا تو جزیمہ اس کا خاتمہ کرا دے گا، لہٰذا مجبوراً ادی نے رقاص کے ساتھ شادی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ پر اس کے باوجود اے ملکہ، ادی اور جزیمہ کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جزیمہ نے اپنے صحرائی محل کے ایک کمرے میں ادی کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ وہ بہادر اور جوانمرد انسان ایک رات لوہے کی ان بھاری اور مضبوط زنجیروں کو توڑ کر بھاگ نکلا اور اپنے قبیلے کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں تمہارے آدمی صحرا کے اندر اس سے ٹکرا گئے اور اسے قتل کر دیا۔ اب اے ملکہ، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے قبیلے سے ہو کر تمہارے پاس ہی چلا آتا، لیکن تمہارے آدمیوں نے اس سے کچھ پوچھے بغیر ہی اسے موت کی ابدی نیند سلا دیا، اور اس کے رد عمل میں بنو ایاد کے سورماؤں نے تمہارے آدمیوں کو بھی قتل کر دیا۔ کاش اس وقت ادی بن نصر زندہ ہوتا تو میں اس کے پاس پناہ لیتا، اور اس وقت میں جزیمہ کے بھانجے سے ایسا انتقام لیتا کہ صدیوں تک اس انتقام کے نقوش ان صحراؤں میں دیکھے جا سکتے۔ قصیر کی ان باتوں پر الزبا اداس ہو گئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں نمناک ہوئیں اور پھر آنسوؤں کے کئی ننھے ننھے قطرے اس کی حسین آنکھوں میں جھل ملانے لگے تھے، اور اپنی لمبی لمبی سرخ مخروطی انگلیوں سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ملکہ الزبا نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، آہ ادی، کاش تم جزیمہ کے پاس نہ گئے ہوتے، اپنے باپ سے مل کر سیدھے میرے پاس چلے آئے ہوتے، تمہیں بنو قستورہ کا حاکم بنا دیتی اور خود ایک لونڈی بن کر تمہاری خدمت کرتی، لیکن جزیمہ اور اس کی بہن رقاش نے تمہیں مجھ سے چھین لیا۔ کاش تم زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے جزیمہ سے کیسا عبرت خیز انتقام لیا ہے۔ اس کے بعد الزبا بیچاری کھل کر رو دی تھی۔ لوہا گرم دیکھ کر قصیر بن سعد نے پھر چوٹ لگائی اور کہنے لگا، اے ملکہ الزبا، کیا تم مجھے اپنے یہاں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو؟ اگر ایسا ہے تو پھر مجھے کسی عرب قبیلے کا رخ کرنا ہوگا۔ اس پر ملکہ الزبا فوراً سنبھل گئی اور کہنے لگی، سنو سعد کے بیٹے، تمہارا اندازہ غلط ہے، میں تمہیں اپنے قبیلے میں پناہ دینے پر رضامند ہوں۔ اب تم میرے قبیلے میں ہی رہو گی، میں تمہیں پناہ دیتی ہوں۔ تم جیسا انسان میرا بہترین مشیر ثابت ہو سکتا ہے، تمہارے مشوروں سے میں عمرو بن عدی کا مقابلہ بڑی آسانی سے کر سکوں گی۔ میرے قبیلے میں تمہاری حیثیت ایک معزز مہمان کی سی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ الزبا پیچھے مڑی، پیتل کی چمکتی ہوئی ایک ایسی تشتری پر لکڑی کی ایک خوبصورت ہتھوڑی سے ضرب لگائی جو ایک چوکھٹے پر لٹک رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں ایک پہرے دار اندر آیا اور الزبا کے سامنے تعظیماً سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ الزبا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ قصیر بن سعد اب ہمارے قبیلے کا ایک محترم مہمان ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسی ایسی رہائش مہیا کرو جو ایک وزیر کے لائق اور شایع نشان ہو۔ اب یہ واپس نہیں جائے گا اور یہ ہمارے یہاں ہی رہے گا، اور اس کی حیثیت یہاں ایک ذی عزت مہمان کی سی ہوگی۔ وہ پہرے دار قصیر کو لے کر چلا گیا اور الزبا اپنے پلنگ کی طرف بڑھی اور اپنے نازک حسین جسم کو حریری بستر پر گرا دیا تھا۔ شاید ادھی کی یاد نے اسے افسردہ، ملول اور پریشان کر دیا تھا۔ یوناف نے ابھی تک یمن میں سد معارب ہی کی ایک سرائے میں قیام کر رکھا تھا۔ ایک روز وہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا ہوا تھا کہ ابلیکا نے اس کی گردن پر اپنا ریشمی لمس دیا۔ اس کے بعد ابلیکا کی رس گھولتی آواز یوناف کی سماعت سے ٹکرائی۔ یوناف میرے حبیب، سنو، عزازیل ان دنوں اپنے پیرو کے ساتھ دریائے نیل کے انتہائی جنوبی حصوں میں وحشی قبائل کے اندر قیام کیے ہوئے ہے۔ ان قبائل کے اندر پیرو کی مدد سے اس عزازیل نے شرک کا ایک طوفان کھڑا کر رکھا ہے۔ عزازیل نے اس پیرو کی مدد سے ان وحشی قبائل کے اندر چند محیر العقول اور مافوق البشریت کام سر انجام دیے ہیں، جس کی بنا پر وہ وحشی قبائل نہ صرف یہ کہ پیرو کی عظمت، طاقت اور قوت کے قائل ہو گئے ہیں،
بلکہ جس طرح وہ اپنے قدیم دیوتاؤں کے بت بنا کر ان کی پوجا پاٹ اور پرستش کرتے ہیں، اسی طرح انہوں نے پیرو کے بھی چٹانیں تراش تراش کر بڑے بڑے مجسمے بنا کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی ہے۔ ان قبائل کے درمیان چھوٹے سے ایک کوہستانی سلسلے کے غار کے اندر عزازیل نے پیرو کو رکھا ہوا ہے۔ وہ وحشی قبائل نہ صرف یہ کہ پیرو کو بہترین گوشت کی صورت میں غذا مہیا کرتے ہیں، بلکہ ہر سال ایک لڑکی بھی پیرو کو پیش کرتے ہیں، اور یہ لڑکی سال بھر پیرو کے ساتھ غار میں قیام کرتی ہے اور پھر لوٹ آتی ہے، اور پھر اگلے سال نئی لڑکی پیرو کے پاس بھیج دی جاتی ہے۔ اب جو سال شروع ہونے والا ہے، اس کی ابتدا پر ان وحشی قبائل کے سردار کی بیٹی کو پیرو کی خدمت میں بھیجا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے عزازیل پیرو کو لے کر ایک بار پھر ضرب لگائے اور پھر تمہیں سبق سکھانے کی کوشش کرے، لہذا پیرو اور عزازیل سے نمٹنے کے لیے تمہیں ابھی سے تیاری کر لینی چاہیے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابلیکا جب رکی تو یوناف بولا اور کہنے لگا، سنو ابلیکا، پیرو اور عزازیل سے نمٹنے کے لیے میرے پاس وہ بلی کے 2 بچوں والا ہی حربہ ہے۔ میں انہیں کہیں سے بھی پکڑ کر ان کی جسامت اور قوت میں اضافہ کر کے پیرو کے خلاف استعمال کر سکتا ہوں۔ اس پر ابلیکا بولی اور کہنے لگی، یہ تم بلی کے بچوں ہی پر کیوں اکتفا کرتے ہو؟ سری قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے جہاں تم کسی کی جسامت کو 10 گنا بڑھا سکتے ہو اور اس کی طاقت میں 10 گنا اضافہ کر سکتے ہو، وہاں جسامت اور طاقت میں تم 10 گنا کمی بھی کر سکتے ہو۔ تم ایسا کرو، بلی کے بچے اپنے پاس رکھنے کے بجائے 2 جوان نر مادہ چیتے اپنے پاس رکھو۔ اپنی سری قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کی جسامت اور طاقت میں 10 گنا کمی کر کے انہیں اپنے پاس رکھو، ان کی خاطر خدمت کرو۔ سری قوتوں کے ذریعے بھی ویسے بھی انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، اور پھر جب تم نے انہیں استعمال کرنا ہو تو انہیں ان کی طبعی جسامت میں لاؤ، لیکن ان کی طاقت میں 10 گنا اضافہ کر دو۔ اس کے بعد انہیں پیرو کے خلاف استعمال کرو گے تو وہ کارکردگی میں بلی کے بچوں سے کہیں زیادہ بہتر اور خونخوار ثابت ہوں گے۔ اور سنو یوناف، یہ کام تمہیں چند ہی دن میں کر لینا چاہیے۔ میرے خیال میں کسی بھی وقت عزازیل پیرو کے ساتھ تم پر وارد ہو سکتا ہے۔ اب وہ وقفے سے پیرو کو تمہارے خلاف استعمال کرتا رہے گا، لہٰذا تم افریقہ کی سرزمین کے کسی بھی جنگل کی طرف نکل جاؤ اور اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤ، 2 نر مادہ چیتے تلاش کرو اور پھر ان کی جسامت گھٹا کر اپنے کام میں لاؤ۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابلیکا جب خاموش ہوئی تو یوناف بولا اور کہنے لگا، سنو ابلیکا، تمہارا کہنا درست اور بجا ہے۔ میں آج ہی مغرب کے اس سرائے سے افریقہ کی سرزمین کی طرف کوچ کرتا ہوں، وہاں 2 جوان توانا طاقتور نر اور مادہ چیتے کا انتخاب کرتا ہوں اور پھر اپنی سری قوتوں کے ذریعے انہیں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اس پر ابلیکا پھر بولی اور کہنے لگی، ہاں یوناف، یہ بہترین فیصلہ ہے۔ اور سنو، وہ نرمادہ چیتے جو تم اپنے پاس رکھو گے، جب تم دیکھو گے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بڑھاپے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور لاغر ہوتے جا رہے ہیں، تو تم ان کے بچوں کو پالو۔ جب وہ بالکل ختم ہونے کے قریب آئیں تو ان کا خاتمہ کر دو اور ان کی جگہ ان کے بچوں کو اپنے کام میں لاؤ۔ اس طرح پیرو اور عزازیل کے خلاف اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکو گی۔ اس کے ساتھ ہی ابلیکا یوناف کی گردن پر ایک ہلکا سا لمس دیتے ہوئے علیحدہ ہو گئی تھی۔ یوناف اسی وقت سرائے کے کمرے سے نکلا، اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے وہ وسطی افریقہ کے گھنے اور وسیع جنگلوں میں نمودار ہوا تھا۔ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے وہ کافی دیر تک جنگل میں گھوم کر اپنی پسند کے چیتوں کو تلاش کرتا رہا۔ جب اسے 2 انتہائی جوان خوبصورت اور توانا نرمادہ چیتے پسند آئی تو اس نے ان پر اپنی قوتوں کو آزمایا، انہیں مانوس کیا، ان کی جسامت اور قوت گھٹا کر 10 گنا کم کر دیا، اور پھر ان دونوں کو جو بچوں جیسی صورت اختیار کر گئے تھے اپنے چمڑے کی زنبیل میں ڈال کر وہ دوبارہ سری قوتوں سے مغرب کے سرائے میں آ گیا تھا۔ سرائے میں واپس آ کر یوناف نے پہلے سری قوتوں کے ذریعے دونوں چیتوں کو اپنے ساتھ مزید مانوس کر لیا، پھر ان کی خاطر خدمت میں لگ گیا تھا تاکہ وہ حقیقی معنوں میں بھی اس کے ساتھ مانوس ہو جائیں۔ اس طرح دن تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ سرائے سے نکل کر یوناف جہاں کہیں بھی جاتا اپنی اس چرمی زنبیل کو اپنے پاس رکھتا اور دونوں چیتوں کو بھی اس زنبیل میں ڈال کر رکھتا۔ اس زنبیل میں اس نے کئی سوراخ کر ڈالے تھے تاکہ دونوں نر مادہ چیتے جو جسامت گھٹائی جانے کے باعث بچوں کی سی صورت اختیار کر گئے تھے
اس زنبیل کے اندر سانس لے کر زندہ رہ سکیں۔ ایک روز یوناف سرائے کے نواح میں سد معارب کے کوہستانی سلسلے کے اوپر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ کوہستانی سلسلے ویران اور اداس ہو گئی تھی۔ یوناف چہل قدمی کرتے ہوئے سرائے کی طرف واپس لوٹ جانے کی سوچ رہا تھا کہ اچانک کوہستانی سلسلے کے اوپر عزازیل اور پیرو اچانک اس کے سامنے نمودار ہوئے۔ عزازیل یوناف کے ذرا قریب آیا اور کہنے لگا، کہاں جاتے ہو نیکی کے نمائندے؟ اب تو تمہارے ساتھ ہمارا حساب چلتا ہی رہے گا۔ یہ پیرو وقتاً فوقتاً تمہاری مرمت کرتا ہی رہے گا تاکہ تمہارے حواس درست رہیں اور تمہارا ذہن نئی نئی شاخیں نکالنا نہ شروع کر دے۔ اس پر یوناف کمال جرأت مندی میں چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ ملعون، میرے خداوند کے راندے ہوئے، تیری اس گفتگو اور ان دھمکیوں سے میں مرعوب ہونے والا نہیں ہوں۔ نیکی کے نمائندے کی حیثیت سے میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ جب تک میں نیکی کی راہ پر قائم اور دائم رہوں گا مجھے خدا کی نصرت اور حمایت حاصل ہوگی، اور جب تک مجھے اپنے خداوند کی نصرت اور حمایت حاصل ہے تو اور تیرا یہ پیرو دونوں مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر عزازیل تنزیہ سے انداز میں کہنے لگا، ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیرو تیرا کیا کچھ بگاڑ سکتا ہے یا نہیں۔ تو آخر کب تک بلی کے بچوں کی جسامت بڑھا کر پیرو کے خلاف استعمال کرے گا؟ اب میں نے پیرو سے کہہ دیا ہی کہ تجھ پر ضرب لگانے سے پہلے ایک ایک ہاتھ بلی کے بچوں پر لگائی کہ وہ ٹھکانے لگ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ تمہارے حواس درست کیا کرے گا۔ دیکھ نیکی کی نمائندے، میں پیرو کو تم پر وارد کرتا ہوں، اور اگر تم اپنا دفاع کر سکتے ہو تو کر دیکھو۔ اس کے جواب میں یوناف کہنے لگا، دیکھ عزازیل راندہ درگاہ، میرا ایمان ہے کہ جس طرح اب تک میں اپنے خداوند کی نصرت پر یقین اور ایمان اور اعتقاد رکھ کر تیرا مقابلہ کرتا رہا ہوں، ایسے ہی میں تمہارے اس پیرو کے سامنے بھی جمتا رہوں گا اور اس کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ یہاں تک کہتے کہتے یوناف کو خاموش ہو جانا پڑا، کیونکہ عزازیل بولا اور اسے کہنے لگا، دیکھ نیکی کے نمائندے، ماضی میں جو تو ہمارے ساتھ ٹکرا کر مختلف موقعوں پر کامیابیاں حاصل کرتا رہا ہی، وہ سما گزر گیا۔ اب تو میں قدم قدم پر تیرے لیے شکست کے داغ، رسوائی اور ذلت کے ستون کھڑے کر دوں گا۔ تجھے کسی بھی موقع پر اپنے خلاف کامیابی اور غلبہ حاصل کرنے کا موقع فراہم نہ کروں گا۔ جواب میں یوناف بولا اور کہنے لگا، دیکھ بدی کے گماشتے، اس تشنہ اور آشفتہ مسافر جیسی زمین میں نے انگنت بار تیری حالت، اندھے کنویں کی گونج، تہخانوں کی سرگردان تاریکی، ہڈیاں چبانے والی رات، روحوں کے ویران صحرا میں سنسان آرزوؤں اور وحشی اندھیروں جیسی کرتا رہا ہوں۔ سن عزازیل، قسم خدائے بحر و بر کی، جو جہاں حرف و سودگر مئی نبض حیات کا مالک ہے، میں ہر موقع پر تیرے سامنے اجالوں کا سرور اور دلوں کا رابطہ بن کر نمودار ہوں گا۔ تیری لٹکتی خونی زبان، تیری بے چین بھٹکتی خواہشوں کو میں اس احساس کے ویران کھنڈروں اور مردہ لمحوں کی روحوں اور ندامتوں کے تلخ ذائقوں میں بدل کر رکھ دوں گا۔ عزازیل، اس پیرو کو میرے سامنے اور مقابلے میں لاتے ہوئے یہ مت بھولنا کہ اگر اس پیرو کی مدد سے تو مجھ پر انگاروں کی بھٹی جیسی روح کی آگ، کالی آندھیوں کے نئے روگ، ویران رتوں کی علم افروزیاں نازل کرتے رہے، تب بھی میں تیرے سامنے تیری ساری بدیوں کا مقابلہ کروں گا، اور اپنے رب کے مقدس نام کی تکبیر بلند کرتے ہوئے میں تیری انا کی سرحدوں میں آتش نفس جیسی صفاکی کی مہریں ثبت کرتا رہوں گا۔ دیکھ عزازیل، تو بنجر بگولا اور بدی کا منجدار ہے۔ یاد رکھ، دنیا کی یہ زندگی ڈوبتی پنہائیوں کے درمیان کھڑے لامرکز نقطے کی مانند ہے، جو کسی وقت بھی ڈوب کر خواہشوں کی پیاس کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ اس کائنات میں بسنے والے جن و انس میں کامیاب وہی ہے جو اپنی خواہشوں کی پیاس کو نیکیوں کی زنجیر میں باندھ کر رکھتا ہے اور اس دنیاوی زندگی کو اخروی زندگیوں کے لیے خرچ کر دیتا ہے۔ جواب میں عزازیل بڑے طنز، بڑے تمسخر کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اے نیکی کے نمائندے، میں تیرا واز، تیری تبلیغ کو سننے نہیں آیا ہوں، میں تو تیری قسم پرسی اور لاچارگی کا مظاہرہ دیکھنے آیا ہوں۔ دیکھ، اب پیرو کو تم پر وارد کرتا ہوں، بچ سکتا ہے تو بچ کر دکھا۔ عزازیل نے آگے بڑھ کر پیرو کو یوناف پر ضرب لگانے کا حکم دے دیا تھا۔ جو ہی پیرو آگے بڑھا، یوناف نے فوراً اپنے گلے میں لٹکتی ہوئی چمڑے کی زنبیل کا منہ جھک کر زمین کی طرف سیدھا کیا
اس میں سے دونوں چیتوں کو اس نے باہر نکال کر اپنے دائیں بائیں کھڑا کر لیا تھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار بے نیام کی، اس پر اپنا کوئی سر عمل کیا اور اپنی تلوار وہ اپنے سامنے لایا، اور جو ہی تلوار چمکارے مارتی ہوئی نیلے رنگ کی چنگاریاں نکالنے لگی تھی، اس موقع پر عزازیل نے اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے یوناف کے ہاتھوں سے اس کی تلوار چھین لینا چاہی، لیکن اس میں عزازیل کو ناکامی ہوئی تھی۔ یوناف اپنی تلوار اپنے سامنے رکھے کسی ستون کی مانند جمع کھڑا رہا، جبکہ پیرو آہستگی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ جو ہی پیرو قریب آیا، یوناف نے فوراً چیتوں پر اپنا عمل کیا۔ وہ دونوں چیتے اپنی طبعی جسامت میں آنے کے بعد یوناف کی سری عمل کی وجہ سے 10 گنا زیادہ طاقت کے مالک بھی ہو گئی تھی، اور وہ پیرو کو دیکھ کر بری طرح غرانے لگی تھی۔ پھر یوناف نے دونوں چیتوں کو آگے بڑھ کر پیرو پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ دونوں چیتے جست لگاتے ہوئے جب پیرو پر حملہ آور ہوئے تو پیرو نے اس قوت اور زور کے ساتھ اپنا ایک ایک پنجہ دونوں چیتوں کے منہ پر مارا کہ دونوں چیتے کتے کے پلوں کی طرح بے بسی اور لاچارگی کی چیخو پکار کرتے ہوئے دور جا گرے تھی۔ پھر پیرو پر گویا جنون طاری ہو گیا تھا۔ یوناف پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ آگے بڑھا، لیکن اتنی دیر تک یوناف نے اپنی تلوار لہرائی اور پیرو کے شانے پر دے ماری۔ پیرو کے شانے پر زخم آیا تھا، لیکن اس نے اپنا ہاتھ زخموں پر پھیر کر عجیب سے انداز میں اپنا زخم ٹھیک کر لیا تھا۔ اتنی دیر تک اس نے یوناف کا تلوار والا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر اس نے جو یوناف کی گردن پر اپنا دایاں پنجہ الٹا مارا تو یوناف ہوا میں کئی پلٹیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر کر کوہستانی سلسلے میں ایک چھناکا پیدا کرتی چلی گئی تھی۔ اس موقع پر عزازیل نے ایک بھرپور قہقہہ لگایا۔ وہ یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے نیکی کے نمائندے، یہ ہے تیری اپنی ذات اور تیری ساری قوتوں کے اوقات۔ تیرے یہ دونوں چیتے پیرو کا ایک ایک تمانچہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور کتے کے پلوں کی طرح شور کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے ہیں، جبکہ تمہاری اپنی یہ حالت ہے کہ پیرو کا ایک ہی وار کھاتے ہوئے تم کسی کھلونے کی طرح لڑکتے دور جا گرے ہو۔ کیا اب بھی تم کہتے ہو کہ تم میرا اور پیرو کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور سکت رکھتے ہو؟ پھر عزازیل خاموش رہ کر یوناف کی طرف سے کسی جواب یا رد عمل کا انتظار کرنے لگا تھا، قبل اس کے کہ پیرو زمین پر گرے ہوئے یوناف پر پھر آگے بڑھ کر ضرب لگاتا۔ یوناف ایک جست لگا کر اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے کہ اپنی سری قوتوں کے ذریعے اس نے اپنی قوتوں کو بحال کر لیا تھا۔ چیتوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی طاقت میں بھی 10 گنا اضافہ کر چکا تھا۔ ایک بار پھر اس نے لپک کر اپنی تلوار اٹھائی۔ دونوں چیتوں پر بھی اس نے اپنا سری عمل کر کے پیرو کی ضرب کی شدت سے انہیں نجات دلا دی، اور دونوں چیتے پھر تازہ دم ہو کر اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے تھے، اور پھر یوناف کی طرف سے کسی رد عمل یا حکم کا انتظار کرنے لگے۔ یوناف نے اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے ایک بار پھر دونوں چیتوں کو پیرو پر حملہ آور ہونے کا اشارہ کیا۔ اشارہ ملتے ہی دونوں چیتوں نے ایک ساتھ جست لگائی اور پیرو پر حملہ آور ہوئے، اور جس وقت دونوں چیتوں نے جست لگائی تھی، عین اس وقت دونوں چیتوں کے درمیان یوناف نے بھی چیتوں کی طرح پیرو پر جست لگائی تھی، اور اس نے اپنی تلوار کا دستہ اپنی 10 گنا بڑھائی ہوئی طاقت کے ساتھ پیرو کی ناک پر دے مارا۔ دوسری طرف چیتوں نے پیرو کے دونوں ہاتھ چبا کر رکھ ڈالے تھی۔ یوناف پر دیوانگی اور جنون طاری ہو گیا تھا۔ پیرو کی ناک پر ضرب لگانے کے بعد اس نے اپنی تلوار کے دستے کی 2 ضربیں خوب قوت سے پیرو کی پیشانی پر لگائیں، اور پھر اس نے اپنی تلوار کے کئی وار پیرو کے شانے پر کچھ اس طرح مارے کہ پیرو کے شانے کا ایک حصہ خوب چر کر رہ گیا تھا۔ یہ زخم آنے کی وجہ سے پیرو خوب بلبلا اٹھا۔ بڑی بے بسی کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھ اس نے چیتوں سے چھڑائے، اور پہلے اس نے دونوں ہاتھوں کو درست کیا، پھر اپنے ہاتھ اس نے اپنے شانے پر پھیر کر شانے کے زخم بھی درست کر لیے تھے۔ پھر تازہ دم ہو کر یوناف اور اس کے دونوں چیتوں کے سامنے جم کر رہ گیا تھا۔ نر اور مادہ دونوں چیتوں کو پیرو کے ساتھ الجھتے دیکھ کر یوناف مزید حرکت میں آیا۔ اس وقت تک عزازیل جو پیرو کی پیٹھ سے ٹکرا کر گرا تھا، اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی طرح یوناف نے لگاتار پینترے بدل کر پیرو پر حملہ آور ہوتے ہوئے اس کی حالت مزید بدتر کر دی تھی۔ یوناف نے عزازیل کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سن عزازیل، تو اپنے اس پیرو پر بڑا گھمنڈ اور بڑا فخر کرتا تھا، لیکن دیکھ تو خود اپنی ذات کو اور اس پیرو کو بھی میرے خلاف استعمال کرتے ہوئے میرا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ تجھے اس پر بڑا فخر تھا
کہ تو اس پیرو کی مدد سے مجھے پست اور ذلیل کر گیا تھا، لیکن دیکھ، عزت اور ذلت دینے والا میرا اللہ ہے۔ اگر اس نے میرے مقدر میں عزت لکھ رکھی ہے تو میری اس عزت کو ذلت میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں اب تو یہاں سے دفع ہو جا، اس لیے کہ اسی میں تیری بہتری اور بھلائی ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ تو پیرو کے ساتھ بھی مجھ پر وارد ہو کر آزما چکا ہے، تجھے ناکامی ہی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ عزازیل نے یوناف کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ غصے میں ہونٹ کاٹتا ہوا پیرو اور وہ سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور دونوں وہاں سے غائب ہو گئی تھی، جبکہ یوناف اب مطمئن انداز میں تھوڑی دیر تک اپنی جگہ کھڑا ہو کر مسکراتا رہا۔ پھر دونوں چیتوں کی جسامت کو اس نے 10 گنا کم کر دیا، دونوں کو اپنی زنبیل میں ڈالا اور پھر وہ کوہستانی سلسلے سے اتر کر واپس اپنے سرائے کی طرف جا رہا تھا جس میں اس نے قیام کر رکھا تھا۔